अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमिर लियाकत हुसैन, मैं पाकिस्तान हूँ और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ रूम से बोल की स्क्रीन पर ऐसे नहीं चलेगा। सबसे पहले तमाम आलम इस्लाम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का महीना रबीउल अव्वल बहुत बहुत मुबारक हो। उसका चांद नज़र आ गया है और अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नातों और उन पर दुरूद व सलाम की, जो कि बाहर वैसे भी होनी चाहिए हर वक्त, लेकिन अब तो बाकायदा बाहर का महीना आ गया है। नाज़रीन मोहतरम, आज ज़रा आगाज़ करेंगे हमारे एक बहुत ही मोहतरम एक मौलाना हैं, उन्होंने आज अपनी पार्टी के ज़रिए कौमी असम्बली में एक तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश करवाया है। गो के उस तवज्जो दिलाओ नोटिस का पूरा मतमय निगाह और दारोमदार आमिर लियाकत हुसैन और बोल चैनल इस पर ये है। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा बहुत अदब के साथ कि सरहदों पर सूरत हाल बहुत कशीदा है। पाक भारत जंग के बारे में सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि घोषणा हो गई है, लेकिन ये जंग हो रही है। लेकिन आपको सरहदों की सूरत हाल पर कोई तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। पाक भारत मामलात जो कशीदा हो चुके हैं वहाँ तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान की इकॉनमी पर तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। आपको पाकिस्तान की सूरत हाल पर तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। आपकी तवज्जो का मरकज़ निगाह और महवर आमिर लियाकत हुसैन और उसका प्रोग्राम है। तो चलिए आज ऐसा ही सही, तो अगर आपने पेंडोरा बॉक्स खोलना है तो आज हम खोलते हैं और आज हम आपको थोड़ा सा ट्रेलर दिखाते हैं। पहले तो मैं आपसे कहूँगा कि हम किसी की ज़ात पर कोई तनकीद नहीं करते और मौलाना फजलुर रहमान साहब एक सियासी जमात के सरबराह हैं और जो कुछ उन्होंने किया है अब तक और जो करते आए हैं उस पर उंगली उठाना और उस पर सवाल करना हमारा हक भी है और फ़र्ज़ भी है और ज़िम्मेदारी भी है, क्योंकि ऐसे नहीं चलेगा। तो इसलिए हमने कुछ बातें उनके बारे में बताई। उस पर उनको इतराज़ है कि ये, हालांकि मैंने तो ये कहा था मार्बल आर्च के पास क्या होता है, तो अब आप कहीं और चले गए मौलाना साहब, मुझे तो नहीं पता था। मार्बल आर्च पर तो शवरमा मिलता है, वहाँ तो बैरूत होटल है, वहाँ तो सारे अरबी रहते हैं, तो मैं तो आपको उधर ले जाना चाह रहा था, लेकिन आप कहीं और अगर जा रहे हैं तो मुझको नहीं पता। लेकिन मैं यहीं से आगाज़ करूँगा जो आपने आज तवज्जो दिलाओ नोटिस दिलवाया है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये एक किताब है और ये ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद असलम घुम्मन साहब की किताब है। ये एक ऐसी शख्सियत है जिनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है और ये एक बहुत ही कदावर शख्सियत है और इनके ओहदों में बहुत सारे ओहदे हैं जो मैं बयान कर देता हूँ। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से तो इन्होंने आगाज़ किया, यानी सूरह फातिहा की एक आयत से, और उसके बाद इनके बारे में अगर हम जानना चाहें तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये डायरेक्टर जनरल, पहले तो ये खैबर पख्तूनख्वा में कमांडर नैब रह चुके हैं, कमांडर ISI पंजाब रह चुके हैं, डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन पंजाब हैं और इस मुल्क के जितने गद्दी नशीन हैं, सियासी रहनुमा हैं, बड़े बड़े अच्छे चेहरों वाले लोग हैं, उनके बारे में जानते हैं। और सफ़ा नंबर 104 पर आपका जिक्र ख़ास इन्होंने किया है मौलाना साहब, जिक्र ख़ास। अभी नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि अब आपने सबूत मांगे हैं तो मैं सबूत दूंगा और जहां भी आप चाहेंगे मैं सबूत दूंगा। लेकिन मैं आपको एक मौका और देना चाहूंगा, क्योंकि मैं तो तैयार हूं, इसलिए कि मैं तैयारी के साथ आता हूं, आपने ज़रा तैयारी नहीं की है। क्योंकि अभी आपकी थोड़ी देर पहले कारी मोहम्मद उस्मान साहब ने व्हाट्सएप के जरिए मुझे धमकियां बहुत दी हैं और धमकी आमेज अंदाज इख्तियार किया, वो भी मैंने महफूज कर लिया है, वो भी मेरे पास मौजूद है, जो उनका अंदाज है जिसमें उन्होंने मुझे कहा है कि जाए पना नहीं मिलेगी और हम और पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं। वो गुस्ताखी के लफ्ज़ भी उन्होंने कुछ इस्तेमाल किए। तो ये तो आपका काम है कि कत्ल करवाने में या मरवाने में तो कोई आसानी नहीं होगा, तो ये भी मैंने अपने पास महफूज रख ली है। तो मैंने पूरी अपनी तैयारी कर रखी है। लेकिन ये किताब ज़रूर पढ़िएगा मौलाना साहब, ये किताब बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद असलम घुम्मन साहब की लिखी हुई किताब है और इसमें है हाँ ये सच है, इसमें बहुत कुछ सच है। लेकिन पहले मैं आपको ज़रा और एंकर्स का भी एक जलवा दिखा देता हूँ। आप अभी तो आप सिर्फ आमिर लियाकत हुसैन के खिलाफ हुए हैं, क्योंकि आवाज़ बहुत गूंजदार है, आवाज़ बड़ी सच्ची है, आवाज़ में बड़ा दम है, इसलिए आपने कहा ता हयात पाबंदी लगवा दो। ता हयात यानी ता हयात पाबंदी। जरा गौर फरमाइएगा कि इतनी जोर से जाके लगी है, ठक से लगी है कि पाबंदी एक प्रोग्राम की नहीं, दो प्रोग्राम की नहीं, ता हयात पाबंदी लगवा दे इस आदमी पर, चैनल बंद करवा दो, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए कह दिया गया है। मौलाना साहब, मैं आपको क्लिप्स दिखाने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि अगर हम ऐसा क्यों नहीं कर लें, या तो आप तशरीफ़ ले आए यहाँ पर, और अगर नहीं आना चाहते आप तो एक काम कर लेते हैं हम। काम मैं रज़ाकाराना तौर पर ये करना चाहता हूँ, तो मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ कि मैं आप
اور عطاء الرحمان آپ کے جو بھائی ہیں، ہم تینوں اپنا بلڈ ٹیسٹ کراتے ہیں، ٹھیک ہے جی، بلڈ ٹیسٹ کرا لیتے ہیں، اور اس میں اگر کسی مشروب کی مقدار ہم میں سے کسی میں بھی اگر نکل آئے تو پھر ہمیں آگے کیس کو نہیں لے جانا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ صحیح ہے مولانا صاحب، یہ ٹیسٹ کرا لیتے ہیں، یہ میں تو تیار ہوں، باقی آپ دونوں سوچ لیں، تیار ہو جائیں، یہ ٹیسٹ کو مسئلہ ہی نہیں ہے، بلڈ ٹیسٹ ہوگا، ایک خاص مشروب ہوتا ہے، اس کے بارے میں پتہ چل جائے گا، وہ اگر مشروب مجھ میں ہے تو پھر تو میں غلط ہوں، وہ مشروب اگر آپ دونوں میں سے کسی میں بھی ہے تو پھر تو دیکھیں نا، پھر ایسے نہیں چلے گا۔ ذرا یہ کلپ دیکھ لیں پہلے، پھر ذرا اور بات کرتے ہیں، کلپ دیکھیں، ہاں دیکھیں۔ سر میں آپ کو تھوڑی سی تاریخ دکھانا چاہتا ہوں، جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کی جو تھوڑی سی تاریخ ہم 90 سے شروع کریں گے۔ انہوں نے کہا تھا اس جماعت نے، اس گروپ نے، کہ عورت کی حکمرانی حرام ہے، اور یہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بارے میں فرمایا تھا انہوں نے، مولانا صاحب نے۔ لیکن 1993 اور 96 تک جو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت تھی، اس میں انہوں نے ڈیزل پرمٹ لیے محترمہ بے نظیر بھٹو کی اس حکومت سے، جس کی وجہ سے مولانا ڈیزل بھی کہا گیا، اور چیئرمین فورن افیئرز کمیٹی بھی رہے محترمہ کے اس دور میں۔ 2002 میں جب متحدہ مجلس عمل بنی تو LFO پر جب 7ویں ترمیم آئی تھی، اس پر مشرف صاحب کی حمایت کی، اس کے نتیجے میں بلوچستان میں مسلم لیگ کاف کی حکومت میں کے ساتھ حکومت میں رہے۔ خیبر پختونخوا جو اس وقت صوبہ سرحد تھا، اس میں ان کی حکومت 5 سال پورے کیے، اور قائد حزب اختلاف قوانین اور پریکٹسز سے ہٹ کے مولانا فضل الرحمان 5 سال قائد حزب اختلاف رہے قومی اسمبلی میں، یہ 2007 تک ہوا۔ اس کے علاوہ مشرف صاحب کے خلاف بات نہ کرنے پر 200 روپے پر کنال DI خان میں فوجی اراضی جو تھی، حکومتی اراضی، وہ مولانا صاحب کو زمین دی گئی جو ان کے رشتہ داروں کے اور ان کے پارٹی ورکرز کے نام کی گئی۔ 2008 میں جب 18 فروری کے الیکشنز ہوئے تو حکومت بنائی پاکستان پیپلز پارٹی نے، اس میں 3 وزارتیں ملی مولانا صاحب کو جو ان کی حکومت کی حمایت کرنے پر۔ اس کے علاوہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین مولانا فضل الرحمان صاحب خود ہیں، جو بھی ایک وفاقی وزیر کے برابر عہدہ ہے مولانا صاحب کا۔ 2010 میں اب جبکہ RGST کا معاملہ اٹھا اور مولانا صاحب نے شروع میں اس کی مخالفت کی، تو چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل مولانا محمد خان شیرانی صاحب کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ آیا کہ اس میں مدت کا تعین نہیں کیا گیا، یہ نہیں کہا گیا کہ مولانا صاحب کتنی مدت کے لیے چیئرمین ہوں گے۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ 3 سال کا کم از کم نوٹیفیکیشن ہونا چاہیے، حکومت کی جانب سے یہ نہیں کیا گیا، اس وجہ سے یہ مخالفت ہمارا خیال ہے کہ سامنے آئی ہے۔ مولانا صاحب ذرا ایک نوٹس ادھر بھی پہنچ جائے، اور اگر کہیں اور نوٹس بھجوانا ہے تو ایک اور ذرا میں کلپ آپ کو دکھا دیتا ہوں، لیکن مجھے یہ بھی بتا دیجئے کہ 2010 سے لے کر 2016 تک مولانا شیرانی صاحب اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین بنے ہوئے ہیں، ان پر مسلسل تنقید پورے پاکستان سے کی جاتی رہی ہے، وہ شادیوں سے ہی باہر نہیں نکل رہے، کبھی 4 شادیاں کرانا چاہتے ہیں، کبھی چاہتے ہیں کہ عورتوں کے خلاف جو بل کسی طرح لے کر آئے، کیونکہ عورتوں کے حق میں ایک بل منظور ہوا ہے تو وہ خلاف لانا چاہتے ہیں، کبھی وہ مردوں کی حمایت میں بل لے کر آنا چاہتے ہیں کہ مردوں پر رحم کیا جائے، ان کے لیے کوئی بل لایا جائے، شادی کرا دو، شادی کم عمری میں ہونی چاہیے، شادی عورت، اس چکر سے باہر ہی نہیں نکل رہے ہیں کہ یہی کوئی اسلامی نظریاتی کونسل کا کام رہ گیا، جس پر حافظ طاہر اشرفی صاحب نے، جو کہ علماء دیوبند میں سے ہیں، انہوں نے باقاعدہ اسلامی نظریاتی کونسل چھوڑ دی۔ آپ کے ساتھ علماء دیوبند کیوں نہیں ہے مولانا فضل الرحمان صاحب، یہ میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں، لیکن پہلے ذرا ایک کلپ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے، بریک کے بعد آ کر ایک کلپ ہم آپ کو دکھائیں گے، پھر ایک اور کلپ ہے، اور پھر میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ کے ساتھ بڑے بڑے نام کیوں نہیں ہیں، مولانا سمیع الحق صاحب آپ کے ساتھ کیوں نہیں ہیں، حافظ حسین احمد صاحب کے ساتھ آپ نے کیا حشر کیا ہوا ہے اپنی جماعت میں۔ ذرا ایک وقفے کے بعد مولانا صاحب تیار رہیے گا، میں تیاری سے آیا ہوں، تھوڑی تیاری کی آپ کو بھی ضرورت ہے، کیونکہ اب ایسے نہیں چلے گا۔ ایسے نہیں چلے گا۔ خوش آمدید۔ تو میں کلپ پر جانے سے پہلے مولانا صاحب کو کہنا چاہوں گا کہ آپ ایک سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں اور آپ کو تنقید کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ آپ کبھی کسی کو یہودی کہہ دیتے ہیں، کبھی کسی کو کافر کہہ دیتے ہیں، تب آپ کو یہ نہیں لگتا کہ کسی کا استحقاق مجروح ہوا ہوگا۔ عمران خان صاحب کو آپ نے بارہا یہودی کہا ہے، کئی لوگوں کو آپ کافر کہہ چکے ہیں، مشرف صاحب کو آپ کافر کہہ چکے ہیں، ان کے اوپر الزامات لگا چکے ہیں۔ جس پر آپ کا جی آتا ہے آپ اس کو مسلمان بنا دیتے ہیں، اور جس پر سے آپ کا جی اڑ جاتا ہے اسے آپ کافر کہہ دیتے ہیں۔ مجھے یاد آتا ہے وہ زمانہ جب مفتی محمود
محمود صاحب حیات ہوا کرتے تھے, اور میں کچھ ان کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ وہ اتنی بڑی شخصیت تھے, اتنا بڑا نام کہ ان کا جب نام آتا ہے تو خود ادب سے سر جھک جاتا ہے. مفتی محمود صاحب کا مرحوم, اللہ تعالیٰ نے غریق رحمت کرے, ان کے گھر میں بھی آپ پیدا ہو سکتے ہیں. یہ تو اس لیے سوچا جا سکتا ہے کیونکہ جب حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں کوئی ایسا بچہ پیدا ہو جائے تو آپ کے بارے میں بھی یہ کہا جا سکتا ہے, کیونکہ آپ نے کیا کچھ کیا ہے وہ میں ابھی آگے بتاؤں گا. لیکن یہ آپ ذرا کلپ دیکھیں کہ آپ ایک خاتون سے جو گفتگو کا آپ کا انداز ہے وہ کیا ہے, ذرا وہ بھی دیکھ لیجئے, پھر میں کچھ آگے ادب اور آداب کی باتیں کروں گا. لیکن ذرا یہ دیکھیے. میں یہ جاننا چاہوں گی, جیسے نصیر اللہ بابر صاحب آن ریکارڈ ہیں, وہ یہ آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وزیر داخلہ رہ چکے ہیں وہ بے نظیر بھٹو کے وقت میں, تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو خوش کرنا ہو تو آپ کو قوم کے ملک کے خزانے کی چابی دے دی جائے, تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ نہیں, آپ کیا سوالات اس وقت اٹھا رہے ہیں؟ مجھے آپ ذرا اپنا مقصد بتا دیجئے کہ آپ کو کس نے فیڈ کیا ہے آج کی اس انٹرویو میں ان سوالات کو اٹھانے کے لیے, ذرا اس کی بھی آپ وضاحت کر لینا. مولانا صاحب دیٹس ناٹ فیئر, مجھے کسی سے ڈکٹیشن نہیں ملی, نہ ہی کسی ضرور فیڈ کیا ہے, آپ کا ٹاسک ہے, آپ مجھے ذرا بتا دیں کہ یہ ٹاسک آپ کو کس نے دیا ہے. مولانا صاحب میں اپنا مردے گڑے کھودنا, جب معاملات سارے کسی زمانے میں گزر چکے ہیں, ہزارہا مولانا صاحب آج نہیں, مولانا صاحب بہت معذرت کے ساتھ, اگر آج کا آپ کوئی بھی گوگل پہ جا کے اگر آپ یہ سرچ کریں گے تو یہ ساری چیزیں بار بار واپس آ رہی ہیں, اسی لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ کا موقع تو چلتی رہے, مجھے اس سے کیا سروکار ہے. آپ آج یہ سوالات اٹھا کر کیوں ان صفوں میں شامل ہونے کی کوشش کر رہی ہیں کہ جنہوں نے پہلے ہمارے کردار کو مشکوک کیا اور آج آپ اس کا حصہ بن رہی ہیں؟ ماشاءاللہ. نہیں جی, میرا کوئی کام نہیں ہے مولانا صاحب کردار کو مشکوک کرنا, اسی لیے آپ یہاں سامنے بیٹھے ہیں, اسی لیے میں آپ سے پوچھ رہی ہوں, میں کسی اور تیسرے بندے سے نہیں پوچھ رہی. جب آدمی کی زبان لڑکھڑانے لگتی ہے تو وہ گھبراہٹ نمایاں ہوتی ہے. گڑھے مردے ہوتا ہے, مردے گڑھے نہیں ہوتا. مولانا صاحب, چونکہ آپ کو پتا تھا کہ آپ سے بولا نہیں جا رہا اور جو آپ پر سوالات کیے جا رہے ہیں وہ بالکل درست ہیں, تو آپ نے مردے گڑھے کہہ دیا. گڑھے مردے ہوتا ہے, اور جو کہ گڑھے میں ہوتے ہیں تو گڑھے مردے کہہ دیتے ہیں, اور جب گڑھے میں ہوتے ہیں تو گڑھے مردے کہہ دیتے ہیں. دونوں طرح سے کہا جاتا ہے, لیکن آپ نے تو مردے گڑھے کہہ دیا. اب دیکھیے ایک اور کلپ میں آپ کو دکھاتا ہوں, اور ذرا دیکھیے گا کہ مبشر لقمان صاحب کیا فرما رہے ہیں آپ کے بارے میں, سنیے گا. آپ کو میں چند حقائق بتانا چاہتا ہوں ایک ایسے شخص کے بارے میں. میں اپنے بہت ہی قابل احترام دوست کے کالم سے شروع کروں گا, جناب اجمل نیازی صاحب. اجمل نیازی صاحب نے نوائے وقت میں کالم لکھا 9 فروری 2012 کو, اور انہوں نے واقعہ بیان کیا. وہ یہ ہے کہ مسرت شاہین اور مولانا کا ذکر ہوا تو اوریہ مقبول جان نے ایک واقعہ سنایا کہ مولانا نیازی مفتی محمود سے ملنے گئے. مفتی محمود صاحب بہت ہی بڑے عالم, بہت بڑے عالم دین اور عالم دیوبند تھے, اور بہت ان کی قدر ہے. اب ان کی بات ہوئی, ان سے ملنے گئے. ایک نوجوان بار بار کمرے میں داخل ہوتا تھا اور مفتی صاحب اس کو بھگا دیتے تھے. مولانا نیازی نے پوچھا کہ یہ کون لڑکا اور آپ اس کو کیوں بھگاتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ میرا بیٹا ہے فضل الرحمان, اور میری مخبری کرنے کے پیسے لیتا ہے. آپ اپنے والد کی مخبری کیا کرتے تھے؟ یہ کام کرتے تھے آپ شروع سے؟ یہ مفتی محمود صاحب نے فرمایا ہے, مفتی محمود صاحب, اور یہ مقبول جان صاحب نے یہ واقعہ بیان کیا ہے, مولانا نیازی صاحب نے اس کا ذکر کیا, اجمل نیازی صاحب نے. یہ کرتے تھے آپ. یہ بھی تو ایک حقیقت ہے, آپ تو ایک اپارٹمنٹ کے مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں. یہ اور کیا کیا نکل کے آ رہا ہے بھائی سامنے, یہ کیا ہو رہا ہے؟ بلاول کی ماں کو آپ نے کیا کچھ نہیں کہا, محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کو. عورت کی حکمرانی جائز نہیں ہے, ان کی نانی کے پیچھے پڑے رہے آپ, نصرت بھٹو صاحبہ کے. بے نظیر صاحبہ کی زندگی آپ نے حرام کر کے رکھی جب تک وہ اقتدار میں رہیں. آپ نے بلاول کی والدہ کو نہیں چھوڑا, آپ نے ان کی نانی کو نہیں چھوڑا, پھر آپ نے یہ تک کہہ دیا کہ امریکہ اگر کسی کتے کو بھی مارے گا تو میں اس کتے کو بھی شہید کہہ دوں گا. ہم اپنے آپ کو نبی کا کتا کہیں تو آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے, لیکن امریکہ اگر کسی کتے کو مارے تو آپ اسے شہید کہہ دیتے ہیں. یعنی نبی کا کتا ہونا معتبر نہیں ہے, امریکہ اگر کسی کتے کو مارے تو وہ شہید ہو جائے گا. آپ نے کتے کو بھی شہید قرار دیا. آپ نے یہ تک کہا کہ, اور میں یہ بھی آپ کو یاد دینا چاہتا ہوں, آپ کے جتنے امیدوار متحدہ مجلس عمل کے ٹکٹ پہ کھڑے ہوئے تھے, اگر آپ کو یاد ہو, انہوں نے کتاب کے نشان کو قرآن شریف کہہ کر معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ قرآن شریف کہہ کر ووٹ مانگے. یہ تو آپ کا کمال تھا. اور اس پر مولانا شاہ احمد نورانی صاحب اللہ تعالیٰ نے غریق رحمت کرے, جب تک وہ حیات تھے, متحدہ مجلس عمل کیا خوبصورت جماعت تھی, وہ روکتے تھے آپ کو یہ کام کرنے سے کہ آپ یہ نہ کریں, آپ قرآن نہ بنائیں اس کتاب کے نشان کو. مولانا شاہ احمد نورانی نے پوری کوششوں سے متحدہ مجلس عمل قائم کی تھی, لیکن جب سے ان کی آنکھیں بند ہوئیں اس کے بعد سے شیرازہ بکھرتا گیا. دوسری شخصیت قاضی حسین احمد صاحب کی تھی, وہ جب تک حیات رہے کبھی آپ کے
आपकी उनसे बंद करनी थी, उस शरीफ नफ्स इंसान से जिसकी बालिग नजरी, जिसकी अजमत का जमाना कायद काजी हुसैन अहमद, कभी आपकी उनसे बंद करनी थी। हमेशा उनके खिलाफ रहे आप मौलाना समीउल हक साहब के खिलाफ रहे, आप मौलाना दरख्वास्ती के खिलाफ रहे, आपके अंदर ग्रुप बना, मौलाना इस्मतुल्लाह साहब का नजरियाती ग्रुप बना, हाफिज हुसैन अहमद साहब को आपने खुड्डे लाइन लगाया हुआ, एक इंतहाई ज़हीन आदमी को आपने अपनी पार्टी को तबाह कर दिया, दो आदमियों के चक्कर में, अब्दुल गफूर हैदरी साहब और मौलाना अख्तर शिरानी साहब। आप खुद सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं, और आप मुझे तवज्जो दिलाओ नोटिस की तरफ लेकर आ रहे हैं। आप अगर ये सब करें तो दुरुस्त हो जाएगा। आपके एक सेनेटर हैं हमदुल्ला साहब, उनका अंदाज़े गुफ्तगू कुछ, वो एक औरत को कहते हैं, एक औरत को प्रोग्राम में कहते हैं मैं क्या कहूं, मुझे कहना पड़ रहा है, मैं कैसे रोकूं, लेकिन मैं कह देता हूं। वो कहते हैं, मैं एक औरत को कहते हैं कि मैं कैसे कहूं, अब मैं नहीं बता सकता, वो बहुत गंदा जुमला है, मैं नहीं कह सकता, मैं नहीं कहूंगा क्योंकि वो दोबारा रिपीट हो, मैं नहीं कहूंगा, वो बहुत गंदी बात है। ये मौलाना हमदुल्ला ने कही है, और उसके अलावा मौलाना हमदुल्ला ने मुझे खुद कहा है कि मेरी अगर हुकूमत होती, हमारी हुकूमत होती, तो हम तुम्हें जेल में मार देते, कत्ल कर देते। बाकायदा धमकी दी उन्होंने मुझे। उसके बाद अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा शिरानी साहब कब हटेंगे और उनको कब हटाया जाएगा। मौलाना मुफ्ती महमूद साहब की रूह किस तरह तड़प रही होगी, क्या कुछ आपने नहीं किया है, क्या कुछ आपके, इस किताब में सब कुछ मौजूद है, इस किताब में आपका तस्करा मौजूद है, करप्शन की कहानियां हैं, आपने दूसरों के नाम से एराजियां खरीदी हैं, बुक कराई हैं, आपने नाम कहीं और दूसरों के नाम इस्तेमाल किए हैं, और वो जमीनों पे कब्जे आपने किए हैं। इतना कुछ आपने किया है, इतना कुछ किया। काबुल में आप काबुल गए, अरे पाकिस्तान तो छोड़िए, आप काबुल गए तो आप पर हमला हो गया। काबुल तो वहां पर आपके खिलाफ नारे लगे, वहां पर आपकी तस्वीरों पर लोगों ने मुझे तकलीफ होती है। आप हज पर तशरीफ लगे थे तो आप कंकरियां मार रहे थे, मैं खुद पीछे हज पे खड़ा हुआ था, लोग कह रहे थे डीजल मार, डीजल मौलाना, ये क्या हो रहा था? हज पर आप कंकरियां शैतान को मार रहे थे, लोग कह रहे हैं गो डीजल गो, गो डीजल गो। ये आपके साथ होता है, ये होता आया है। मौलाना साहब इस पर गौर करें, आप ये तवज्जो दिलाओ, नोटिस मत डालें, ये इससे परेशानी होगी आपको, क्योंकि बहुत सारी चीजें डीजल आया है, तो डीजल पे तो मैंने बात ही नहीं की। वो आपने जो परमिट लिए थे, कितना कुछ है अभी, मैं तो हैरान हूँ, बहुत हैरान हूँ मैं तो, बहुत कुछ है भाई। मैं तो यहाँ तक चाहता हूँ बात खत्म हो जाए, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो प्लीज मैं तैयार हूँ। और चूंकि आप मुझ पर ताहयात पाबंदी लगवाना चाहते हैं, और वो इसलिए लगवाना चाहते हैं आप ताहयात पाबंदी मुझ पर, क्योंकि मैं मिलादी हूँ, मैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और दाता गंजबख्श का मानने वाला हूँ, मैं नाते भी पढ़ता हूँ, मैं रसूल का जिक्र भी करता हूँ, मैं मिलाद भी मनाता हूँ। तो इसलिए आप मुझ पर ताहयात पाबंदी लगवाना चाहते हैं तो लड़ लीजिए इन बुजुर्गों से और लगवा के दिखाएं पाबंदी, ताहयात हम भी देखेंगे, क्योंकि ऐसे नहीं चलेगा। कोई नए दरख्त नहीं लगा रहे, किसी किस्म की भी शजरकारी के जो इवेंट्स होते हैं वो बहुत कम हो रहे हैं, एटमॉस्फेयर ख़राब हो रहा है, डस्टी हो रहा है सब कुछ। हमारी गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए और लोगों में अवेयरनेस पैदा करनी चाहिए कि ये दरख्त वगैरह जो है लगाएं। इस्लामाबाद में जैसे आप देख सकते हैं कि बारिशें भी नहीं हो रही हैं और स्मोक भी बहुत ज़्यादा हो गई है, डस्ट भी बहुत ज़्यादा है। हुकूमत को चाहिए कि ना सिर्फ पेपर पे काम करे बल्कि अमली तौर पे भी इसको काम करके और दरख्तों को लगाए और एनवायरनमेंट को बेहतर करे। गवर्नमेंट का काम है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त उगाएं, और वो दरख्त उगाएं जिससे ना सिर्फ क्लाइमेट के ऊपर इफेक्ट हो बल्कि लोगों के लिए भी वो फ़ायदेमंद हो। सिर्फ आलमी प्लेटफॉर्म पर बैठ के बातें करने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिकली अब कुछ करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं चल सकता, ऐसा तो नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। पानी तो आता ही नहीं है सीडीए का जो है ना, हम तो यहाँ पे इंडिविजुअल सब ने बोरिंग कराई हुई है, जो सीडीए का सिस्टम है उसमें कोई पानी है ही नहीं। मेरे नॉलेज में नहीं है कि सीडीए यहाँ पे किस जगह पे पानी दे रहा है, लेकिन वो जो आ रही है वो अनट्रीटेड आ रही है, उसके फिल्ट्रेशन का कोई सिस्टम नहीं है, ना ही फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं, ना ही जो है केमिकली उसको ट्रीट किया जाता है। अगर वो पानी आ रहा है तो वो भी डेंजरस है सेहत के लिए। इस जगह पे सबसे पहले तो फिल्ट्रेशन प्लांट का होना बहुत ज़रूरी है, साफ़ पानी पीने का मिलता ही नहीं है। सिटी की तरफ से अगर कोई हफ्तों बाद पानी आ भी जाए तो वो बहुत कम आता है और मजबूर हैं कि हम दूसरी जगह से जाके पानी लाते हैं। तो मैं हुकूमत वक्त से यही गुजारिश करूँगा कि इस मसले को इस पर गौर करें। ऐसा तो नहीं चलेगा, अगर यही तरीक़ाकार रहा तो फिर ऐसा तो नहीं चलेगा।
تو بول عوام بول سے بھی آپ کو یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ عامر لیاقت حسین عیدی کے جھولے میں کوئی ڈال کر نہیں گیا تھا یا اسے چیپا صاحب نے کسی کے حوالے نہیں کیا تھا. اس کے بھی چاہنے والے لوگ بہت ہیں, اور اگر یہ مسئلہ چلتا رہا اسی طرح اور آپ توجہ دلاؤ نوٹس کی طرف گئے تو پھر عوام اور بولیں گے, اور بول کے لیے بولیں گے کیونکہ عوام بولنا جانتے ہیں. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوں گے, اور پھر کچھ ذرا گوگل بابا, چودھری بابا اور ایک اور بابا ہیں, پھر ایسے نہیں چلے گا. خوش آمدید. اس وقت آپ براہ راست دیکھ رہے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے نیوز روم سے, پاکستان کے سب سے بڑے چینل پر, یعنی بول کی اسکرین پر ایسے نہیں چلے گا. سب کو جو میں نے ربیع الاول کی مبارکباد دی ہے, ظاہر ہے کہ ہمارا پروگرام پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے. گو کہ پاکستان میں ابھی چاند نظر نہیں آیا, لیکن دنیا کے کچھ حصوں میں ربیع الاول, یکم ربیع الاول کا یعنی سورج چاند طلوع ہو چکا ہے, نظر آ چکا ہے, ظاہر ہو چکا ہے, اور سورج طلوع ہوگا صبح یکم ربیع الاول کا. تو جہاں جہاں پر چاند نظر آیا ہے وہاں سب کو عید میلاد النبی بہت بہت مبارک ہو. ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں ذرا چودھری بابا کی طرف. چودھری بابا نے بڑی عجیب سی بات کر دی ہے, اور یہ مجھے توقع نہیں تھی چودھری بابا کہ خود ہی اپنی بات سے پلٹ جائیں گے پروگرام میں, ایسا کر کے کچھ چودھری بابا. آئیے ذرا دیکھتے ہیں. احمد بلال, محبوب صاحب آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں, وقفے کے بعد آپ کی طرف آؤں گا کہ کل کے بعد کیا کیا چیز بدلے گی. کیا پاناما لیکس کا جو کیس ہے اس کے اندر اتنی ہی جان رہے گی؟ جو ایک نیوز لیک کے کمیشن بنا تھا, کیا وہ بھی اسی طرح آن بان کے ساتھ کام کرے گا؟ اور باقی جو بہت بڑی تبدیلیاں جو لے کے آئے تھے جنرل راحیل شریف صاحب, وہ چلے گا یا اندر کچھ نہ کچھ چیزیں کم ہوں گی؟ آپ کے پاس ایک سوال ہے, چھوٹے سے بریک بعد آپ ساتھ ہیں. لیکن ایک شخص کے بدلنے سے, ایک فرد کی تبدیلی سے میرے خیال میں یہ فرق واقع نہیں ہوگا. اور جو معاملات ہیں اگر ہم اپنے آپ کو میچور نہیں کریں, صحیح فرمایا. اداروں کی رائے میں تبدیلی نہیں آئے گی, اور دو مختلف آفیسز ہیں, پرائم منسٹر کا آفس ہے, آرمی چیف کا آفس ہے, ایشوز وہیں پہ ہیں. جب ایشوز وہیں پہ ہیں تو معاملات اسی طرح چلتے رہیں گے. میرا بھی ذاتی خیال یہی ہے. امتیاز صاحب یہ فرمائیے گا. چودھری بابا, آپ سب لوگ مجھ سے پوچھا کرتے تھے وقفے میں کیا ہوا تھا, آج میں آپ سے پوچھوں گا وقفے میں کیا ہوا تھا. کیا ہوا تھا وقفے میں؟ کس نے تبدیل کرنے کو کہا سب کچھ؟ کیونکہ آپ تو شروع میں بہت تمدراخ کے ساتھ پوچھ رہے تھے نا کہ کیا ہوگا, یہ ہوگا. جب آپ کے مطلب کا جواب آپ کو نہیں ملا چودھری بابا, تو آپ نے کہا ہاں ادارے تو ایسے ہی, ہاں ادارے کچھ ہوا تھا نا وقفے میں, چلے چھوڑے رہنے دیتے ہیں. لیکن دیکھیں بات ایسے نہیں چلے گا, یہ مت کیا کریں کیونکہ پکڑائی ہو جاتی ہے. اب پکڑائی کے آگے ہیں, دیکھیں ذرا گوگل بابا کیا کر رہے ہیں. گوگل بابا, 2 برس میں 3500 سے زائد دہشت گرد مارے گئے. پاک فوج کے 490 جوان اور افسران نے قربانی دی, شہید ہوئے. اس کے علاوہ ملک بھر میں ہونے والے 19,000 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کے دوران 218 خطرناک دہشت گرد مارے گئے, اور یہ ملک میں امن لانے کا باعث بنے. نسبتاً امن آیا. اس آپریشن کے نتیجے میں دہشت گردی کے واقعات میں 70% تک کمی آئی. مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ آپریشن ضرب عضب اب تک انجام تک نہیں پہنچ سکا. حالانکہ قیادت کی طرف سے بارہا کہا گیا کہ آپریشن ضرب عضب حتمی مرحلے میں داخل ہو گیا ہے, حتیٰ کہ 2016 کو دہشت گردی کے خاتمے کا سال تک قرار دیا گیا. اب ملک میں دہشت گردی میں کچھ کاروائیاں ہوئی ہیں جو یہ پیغام دیتی ہیں کہ ابھی دہشت گردوں کی کمر مکمل طور پر ٹوٹنا باقی ہے. پاکستان کی کو دہشت گردوں سے مکمل طور پر نجات ملنا باقی ہے. جنرل باجوہ کو اس آپریشن کو منطقی انجام تک پہنچانا ہوگا. اور سینئر صحافی طلعت حسین کے مطابق جو انہوں نے اپنے کالم میں لکھا کہ آپریشن ضرب عضب صرف 2 ماہ کے لیے پلان کیا گیا تھا, اور اس کو تخمینہ صرف 25 ارب روپے لگایا گیا. مگر اب 2.5 برس ہو گئے اور اس کی لاگت بھی 200 ارب روپے تک پہنچ چکی ہے, مگر آپریشن اب بھی جاری ہے. آپریشن کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ شمالی وزیرستان سے بے گھر ہونے والے 80,000 خاندانوں کو باعزت طریقے سے واپس ان کے گھروں میں بسایا جائے, اور شمالی وزیرستان میں ترقیاتی اور سیاسی عمل شروع ہو. گوگل بابا, گوگل بابا, یہ جو آپ کر رہے ہیں آپریشن ضرب عضب کی تعریف کر رہے ہیں. ایک تو میں نے آپ کو اس دن بھی سمجھایا تھا, یہ ضرب عضب نہیں ہے, ضرب عضب ہے. سمجھتے نہیں آپ, ضرب عضب کہا کریں, ضرب عضب. تو اس کی آپ تعریف کر رہے ہیں, برائی کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ کیوں آپ کو تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ تکمیل کے مراحل اور یہ اور فلاں مراحل کا مطلب یہی ہوتا ہے بھائی کہ ابھی یہ حتمی طور پر ختم نہیں. حتمی کہتے ہیں, حتمی مراحل ہے. ابھی تکمیل کی تو بات ہی کسی نے نہیں کی ہے. سب کہہ رہے ہیں کہ حتمی مراحل میں ہے, مراحل میں ہے. تو مراحل میں جب کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ اپنے وقت پر ہی ختم ہوتی ہے, آپ کی خواہش پر ختم نہیں ہوگی. اور اس پہ کیڑے نکالنے کی بجائے اگر آپ میڈیا پر بیٹھ کر تھوڑی سی تعریف و توصیف کریں اور
تھپکی دیں, ہمت افزائی کریں, اپنے جوانوں کا حوصلہ بڑھائیں, تو وہ زیادہ بہتر ہے, بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ حتمی مراحل میں ہیں تو کمپلیٹ نہیں ہوا تو کب ہوگا. بھئی میں جب کام کرتا تھا وہاں تو مجھے بھی بہت ساری چیزیں حتمی مراحل میں بتائی جاتی تھیں اور کہا جاتا تھا تکمیل تک پہنچیں گی, وہ ہمارا دفتر نہیں بن کے دیا, اسٹوڈیو آج تک نہیں بن کے دیا, ہمیشہ کہا جاتا تھا حتمی مراحل حتمی مراحل. تو وہاں کیوں نہیں پوچھتے آپ کبھی بہت ساری چیزیں کب ہوں گی مکمل, کب ہوں گی کمپلیٹ؟ وہ اپریزل ہوئے نہیں ہوئے, وہ پیسے سے بڑھے نہیں بڑھے, وہاں وہ بھی بہت عرصے سے مراحل میں ہی ہیں, ابھی تک نہیں بڑھائے ہیں وہ. تو وہ ذرا پوچھیں, وہ چپکے سے بڑھا دیے جاتے ہیں اپنے اپنوں کو بلا کے, تو چیک کریں آپ کے تو بڑھ گئے ہوں گے لیکن اوروں کی بھی تو بڑھوائے نا وہاں پر. بیچارے چھوٹے موٹے جو لوگ کام کر رہے ہیں سب کے بڑھواؤ نا, اپنے تو آپ لوگ لے لے تو گاڑی واڑی بھی لے لی ہوگی, لیکن اور بڑھائے نا. تو اس پہ ذرا تھوڑی فکر کریں, کیونکہ آپ کے ادارے کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ابھی حتمی مراحل میں ہیں اور تکمیل تک نہیں پہنچی ہیں, تو وہ کرنا بہت ضروری ہے. دوسری بات یہ کہ آپ نیا بابا کی وکالت کر رہے ہیں, کیونکہ نیا بابا کو اپنے آرٹیکل پر خفت کا سامنا کرنا پڑا ہے. ان کے آرٹیکل پر اس وقت پورے پاکستان میں سوشل میڈیا سے لے کر فوجی حلقوں میں بھی ان کے آرٹیکل کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا گیا, جس میں انہوں نے راحیل شریف صاحب کو اینڈ لیس سیلف پروجیکشن والا ایک انسان قرار دے دیا تھا, اور جنرل عاصم سلیم باجوہ پر انہوں نے بلا واسطہ تنقید کی تھی, کہیں پر بل واسطہ رہے تھے کہیں بلا واسطہ رہے تھے, اور بہت ہی شدید قسم کی تنقید کی تھی. ان کا کہنا یہ کہ 2 ماہ کے لیے ہوا تھا تو 2 سال کے لیے ہوا تھا تو فلاں ہوا تھا تو یہ ہوا تھا. بھائی اصل میں وہ نیا بابا جو ہیں ان کی باتوں میں نہیں آیا کریں گوگل بابا, کیونکہ نیا بابا خود ہی پلان کر کے جاتے ہیں کچھ چینلز میں کچھ عرصے کے لیے, تو وہ اپنی پلاننگ کے تحت دیکھتے ہیں کہ میں جب جاتا ہوں تو میں جلدی سے چینل بدل لیتا ہوں, تو جیسے میں بدل لیتا ہوں اتنی جلدی سے آپریشن کیوں نہیں پائے تکمیل تک پہنچ جائے. وہ نیا بابا کی سائیکی کچھ اور ہے, تو آپ نیا بابا کے چکر میں پڑ جائیں گے گوگل بابا. تو ابھی آپ نے ماشاءاللہ پروگرام کرنا شروع کیا ہے, تو آپ ان معاملات میں نہ داخل ہوں. یہ آپ کا کام ہے حوصلہ افزائی کرنا. دہشت گردی ختم نہیں ہوئی, یقیناً نہیں ختم ہوئی. 2016 دہشت گردی کے خاتمے کا سال ہوگا. اگر یہ کہہ دیا تو کیا یہ کوئی معاذ اللہ کوئی مقدس کتاب میں لکھا ہوا جملہ ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی؟ یہ کیا رشتہ دے دیا ہے کہیں پر کہ وہ رشتہ بھی واپس نہیں ہو سکتا؟ کیا کسی کو اپنی سگی ماں قرار دے دیا ہے کہ اب اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا؟ کیا ہو گیا اگر اس میں کچھ تبدیلی آ جائے گی؟ اگر 1-2 مہینے کا فرق پڑ گیا تو کیا ہو گیا؟ ایسی کیا قیامت ٹوٹ جائے گی؟ ایسا کیا مسئلہ درپیش ہو جائے گا؟ اور آپ کیوں قمر باجوہ صاحب کو ہدایات دینے پر تلے ہوئے ہیں؟ ان کو پتہ ہے وہ کس لیے آئے ہیں, اداروں کو معلوم ہوتا ہے. گوگل بابا اداروں کو پتہ ہوتا ہے کہ کیسے بات کرنی ہے. ہو جائے گا, چلیے دسمبر نہیں ہوگا 2017 ہو جائے گا, ہم تو کہتے 2018 ہو جائے. ملک سے دہشت گردی ختم ہونی چاہیے, اس میں چاہے ٹائم جتنا لگے. بھائی کسی کام میں آپ شروع کرتے ہیں نہیں ہو پاتا نا, آپ بھی تو گوگل بابا کرتے ہوں گے بہت ساری چیزیں اور پہلے فیصلہ کرتے ہوں گے کہ ہو جائے گا ہو جائے گا ہو جائے گا. انشاءاللہ آپ کی شادی بھی جلد ہو جائے گی جس کا آپ بہت عرصے سے پلاننگ کر رہے ہیں, تو جب ہو جائے گی تو پھر ہو جائے گی. ہو جاتی ہے چیزوں کو, تاریخوں پر لے کر نہیں چلتے ہیں, کیونکہ اگر لے کر جائیں گے تو پھر دوسرا بھی پوچھے گا بھائی تم تو کہہ رہے تھے ابھی تک نہیں ہوئی, بھائی کب کرو گے بھائی, تو وہ بھی آپ کہہ رہے ہیں ہوگی, تو ایسے ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے فکر کرنی چاہیے کہ مقصد حاصل ہو جائے, مقاصد کی تکمیل تک ہم پہنچ جائیں. اگر ہم اس طرح فوج کے پیچھے پڑ رہے جو کہ آپ کا ادارہ پڑ گیا ہے, یعنی اگر آپ دیکھیں تو جب سے راحیل شریف صاحب کی جو کہ ریٹائرمنٹ مکمل ہو چکی ہے اور ظاہر ہے کہ اب انہوں نے آج کمانڈ بھی حوالے کر دی ہے, اس کے بعد سے بلکہ اس کے 2 دن پہلے سے جو آرٹیکلز چھپ رہے ہیں, جو انٹرویوز آ رہے ہیں, اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ جنرل راحیل شریف صاحب نے تو یہ کہا تھا, یہ نہیں ہوا پورا, یہ نہیں ہوا, ایسے نہیں ہمیں ٹرافی دینے کو کہا, ٹرافی دے کے نہیں گئے, چاکلیٹ دے گا, چاکلیٹ ابھی نئے والے سے لے لینا, چاکلیٹ نئے والے سے لے لینا, نئے والے سے لے لینا, مل جائے گی. تو مطلب کیا پرابلم ہے؟ آپریشن ضرب عزم ہوگا, ہو رہا ہے, ہوتا رہے گا. دہشت گرد کبھی گاہوں میں چھپے ہوئے ہیں, انہیں تلاش کرنا پڑتا ہے. یہ کوئی دہشت گرد ایسے نہیں ہے کہ جو خود آ کے سامنے پیش ہوئے, جی ہم حاضر ہیں, ہمیں گرفتار کر لیں, جیل میں ڈال دیں. تلاش کرنا پڑتا ہے, اداروں کو کام کرنا پڑتا ہے. ایک اور صاحب ہیں, ان کی گفتگو سنیں, وہ بلال اکبر صاحب کے پیچھے پڑ گئے. ذرا سنیں, یہ وہ صاحب ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں جب الیکشن کرایا تو ناکام ترین الیکشن کرایا. یعنی یہ چیف الیکشن کمشنر تھے, ناکام چیف الیکشن کمشنر تھے, دھاندلی کے ریکارڈ ٹوٹے تھے. وہ کیا فرما رہے ہیں بلال اکبر صاحب کے بارے میں سن لیجیے. چیف آف دی آرمی اسٹاف کا سے اپنا کمانڈ سنبھال رہے ہیں, تو ہماری تو آپ کے ذریعے ان کے وساطت سے یہ گزارش کریں گے کہ آپ اپنے جو رینجر کی ڈی جی کو تبدیل کر دیں, رینجر کی پوری ٹیم کراچی کو تبدیل کر دیں, اور پھر نئی ٹیم نئی لیڈرشپ کے ساتھ وہ آئے اور وہ پورے اختیارات لے لیں, اور صوبائی گورنمنٹ کو وارننگ بھی دیں, وفاقی حکومت کو بھی اپنی آنکھیں دکھائیں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے. اب ایک پارٹی جو ہے وہ اس کے خلاف تو کام چلتا رہا, لیکن جنوبی پنجاب میں جو تھا کوئی کارروائی نہیں ہوئی. اگر بات اختیار دینے کی ہے تو جنرل بلال اکبر کو اختیار دے دیں, اختیار نام بدل کر یا چہرہ بدل کر اختیار دے دیں. آپ ڈی جی کے رینجر کو تبدیل کیا جائے, ڈی جی رینجر کو تبدیل کیا جائے. بس کافی ہو گیا, 3 سال گزار دیے انہوں نے, اچھا کیا. بغیر اختیار کے 3 سال گزار دیے, کیا فائدہ ہوگا جی؟
नहीं, वो एक नए मैंडेट के तहत आएंगे, वो मैंडेट के तहत। अब ये डीजी रेंजर का आप देखो, हमारे दोस्त अपने एयर मार्शल शाह लतीफ का बड़ा तजर्बा है, वो भी इस चीज को महसूस करेंगे। एक आदमी 3 साल से वो काम कर रहा है, नहीं काम हो रहा है, जैसे भी काम हो गया पूरा कराची इस वक्त फिर वो आग व खून में खेल रहा है, लोग खोल रहा है। अब पुलिस के हवाले करें, जो भी है राव अनवार भी दोबारा पोस्ट पे आ गए हैं, वो सारा कंट्रोल कर लेंगे। अब तो एक आदमी 3 साल से डीजी रेंजर की मुझे कारकर्दगी बताएं, एक MQM के 90 में हमला करते रहे, बाकी उन्होंने देखा कभी सर अपने बाकी जगह डॉक्टर आसिम बुखारी आसिम के साथ क्या सलूक किया, कुछ भी। ये डीजी का रेंजर्स क्या होता है भाई? ये कोई मतलब बीवी का शौहर है, अब्बा का बेटा है, दादी का पोता है, ये डीजी का रेंजर्स क्या होता है भाई? डीजी रेंजर्स हुआ ना, तो आपको तो यही नहीं पता। और क्या मसला है आपको उनके साथ? क्या किया उन्होंने, क्या किया, क्या है? शहर में अमन कायम किया है। इस शहर में रोजाना 10 से 12 लाशें गिरा करती थी, कभी तो 22-25 तक हो जाती थी। कत्ल गारत की वारदात। अभी आप कह रहे हैं कराची खेल रहा है खून में, कराची नहीं खेल रहा, कराची में आगो खून का खेल खेला जाता था। दिलशाद साहब, कुंवर साहब, वो बात को समझने की कोशिश करें। आपकी जो जबान लड़खड़ा रही है, आप कहना क्या चाह रहे हैं? बिलाल अकबर साहब के आने से जो अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर हुई है, बजाय इसके कि आप क्रेडिट दें डीजी का रेंजर बदल दो। है डीजी का रेंजर्स कौन सा आदमी है भाई? डीजी का रेंजर्स बदल दो। आपने अपना दौर याद है कि आपके दौर में किस तरह के इंतखाबात हुए? आपको तो कटहरे में लाके खड़ा करना चाहिए। उन इंतखाबात पर उंगलियां उठाई गई थी, कितने हलकों में धांधली हुई है, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं, क्योंकि 2002 के इंतखाबात थे और उन इंतखाबात में मैंने भी हिस्सा लिया था। तो मैं जानता हूं कि उन इंतखाबात के अंदर किस तरह से नताइज रातों रात तब्दील किए गए थे। आज तक आपने इसका जवाब दिया, और आप किस तरह गुफ्तगू कर रहे हैं। अंदाज, कोई एजेंडा अगर है, कोई नजरिया है, कोई मंसूबा है तो बयान कर दें। किसी ने आपको अगर कहा है ये सब कुछ कहने के लिए, क्योंकि कराची में अमन है, सुकून है। अब ये वारदातें हो रही हैं तो ये होता है जब समंदर में भी 14वीं की रात ज्वार भाटा होता है। कुंवर दिलशाद साहब, 30 दिन तक समंदर भी पुरसुकून नहीं रहता है, ज्वार भाटा होता है। 14वीं का चांद देखकर, तो अमन व अमान देखकर कुछ लोगों को तकलीफ होती है, वो छोटी मोटी वारदातें करते हैं। बड़े शहरों में क्राइम्स होते हैं, इससे कहीं ज्यादा क्राइम्स न्यूयॉर्क में होते हैं, लंदन में होते हैं। अगर कराची में थोड़े बहुत क्राइम्स हो रहे हैं तो आपने कहा डीजी का रेंजर बदल दो, है डीजी का रेंजर बदल दो, डीजी रेंजर बदल दो, नई टीम लेकर आए, ये नई टीम का हिस्सा हो जाए। वो नई टीम भाई आर्मी चीफ साहब खुद फैसला करेंगे जो करना है। आप लोग डिक्टेट क्यों कर रहे हैं सब बैठकर? मतलब ये समझ में नहीं आ रहा। पाकिस्तान की इस वक्त सबसे अहम तरीन खबर ये है कि आर्मी चीफ आ गए और वो सब चीजें तब्दील करेंगे। भाई और भी मसले हैं दुनिया में, आर्मी चीफ को उनका काम करने दें। कमर बाजवा साहब को, उनको आप लोग आकर मशवरे देना शुरू कर देते हैं। पहले आप तो खुद कुछ कर लें कुंवर दिलशाद साहब, कुंवर जी पहले खुद थोड़ा बेहतर हो जाएं। यहाँ सब कुछ सही चल रहा है। बिलाल अकबर साहब को यहाँ के लोगों की हिमायत हासिल है, यहाँ की मकामी क़यादत की हिमायत हासिल है, और MQM पाकिस्तान की भी हिमायत हासिल है। सबकी, सारे लोग उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, सब मिलजुल कर ही यहाँ पर काम हो रहा है। अगर आपको कोई तकलीफ है, या अगर आपका कोई एजेंडा है, या अगर आप किसी के कहने पर कर रहे हैं, या अगर आपको सुकून नहीं बर्दाश्त हो रहा कराची में, क्योंकि एक तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आप कराची में इतना अरसा रहते नहीं हैं, आप ज्यादातर इस्लामाबाद में रहते हैं, फिर आप एक किसी जमात के साथ बीच में मुंसलिक हुए थे, पता नहीं अब हैं उनके साथ कि नहीं है। लेकिन मैं ये बात बिल्कुल यकीन के साथ कह सकता हूं कि अचानक इस मुद्दे को छेड़ना या इस मौजू पर जुमलों की तकरार करना मुसलसल, और चीमा साहब की मौजूदगी में, और ये कहना बार बार कि इनको तब्दील किया जाए, टीम को हटा दिया जाए, बिलाल अकबर को हटा दिया जाए, इसके पीछे मुझे कुछ लगता है कि कोई आपको चाबी दे रहा है। तो मेरा ख्याल है कि कुंवर दिलशाद साहब और भी मसाइल हैं दुनिया में, ज़रा उनकी तरफ तवज्जो दें। कराची में सब कुछ बेहतर है। बिलाल अकबर साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मेजर जनरल बिलाल अकबर साहब, उनको काम करते रहने दें प्लीज़, लोगों के कामों में मदाखलत न करें, वरना फिर देखिए आज ही आप अभी तो ये वाला हुआ है ना, मगर हम जो दिखा रहे हैं वो नहीं होगा, फिर कुछ और हो जाएगा। क्या पकड़ा गया? आ गया वो मुसद्दिक मलिक साहब की भी एक गेंद लगना जरूरी है सर पे, ताकि उन्हें 15 अप्रैल का वो बयान याद आ जाए जो राना सनाउल्लाह साहब ने दिया था। ये कह रहे हैं हमने बुलाया फौज को, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं हाँ पुलिस कर रही है। तो पहले तो ये तय कर लें कर कौन रहा है। अगर कर रहे हैं एक्सेप्ट कर लें, उनको थोड़ा क्रेडिट दे दें, जरा बाजवा साहब की तारीफ कर लें, जरा थोड़ा सा आर्मी को थपकी दे दें। तल्ख कलामी या बदकलामी मौलाना करते हैं, मैं उनका तो जवाब नहीं दूंगा, उनकी गुफ्तगू को मैं इग्नोर करूंगा। पकड़ा गया।
مولانا آپ لوگوں کے پاس میں نہیں مولانا ہے اور اس وجہ سے شام کی انہوں نے نئی دکان جما رہے ہیں. لیکن دوسری بات آپ کی گفتگو کا میں ضرور آپ پرسنل آئیے, یہ پتا چل گیا ہے آپ کو, ابھی لگی آپ کے دل پہ جا کے. آپ لوگوں کو آئینہ دکھانے آ رہا ہوں. آپ جھوٹوں کو, چوروں کو, مکاروں کو, لٹیروں کو, ڈکیتوں کو, جو پاکستان کا پیسہ لوٹ کر ملک سے باہر بھاگ گئے, جن سے سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا آپ کے پاس, یہ پیسہ کہاں سے لے کر آپ آئے تھے. صرف آپ سے اتنا پوچھا ہے کہ یہ پیسہ کہاں سے آپ کے پاس آیا ہے, یہ آپ جواب نہیں دے رہے. پکڑا گیا. اس پولرائزیشن کی وجہ سے جو ٹیلی ویژن کے اوپر ہوتی ہے, اس کی وجہ سے بیشتر جو اس وقت ججز ہیں وہ اس کو ہاتھ لگانے سے گھبرا رہے ہیں. یا ہم اگر سوال پوچھ رہے ہیں ان سے کہ اس پہ انکوائری بٹھائے, کیونکہ پاناما لیکس نے کہا ہے کہ یہ آف شور کمپنی اور یہ سارا کٹا چھٹا, تو یہ ہم غلط کر رہے ہیں آپ کے خیال؟ دنیا بھر کے سارے ٹیلی ویژن اسٹیشن اس پر بات کر رہے ہیں, اور اگر نہ بات کریں اور پولرائز کر رہے ہیں تو آپ کر رہے ہیں یا ہم کر رہے ہیں. یہ ڈسٹریکشن کرتے ہیں کہ قوم اصل چیز نہ سوچے. آپ لوگوں کا اگر جمہوری فیس دیکھنا ہو فلسافکلی تو وی مسٹ واچ پی ٹی وی نیوز, اور اس کو دیکھ کے ہر جمہوریت پسند کو شرم آنی چاہیے, جس میں اپوزیشن کا ٹکٹ تک نہیں چلتا. پکڑا گیا. آئس لینڈ کے پرائم منسٹر کیوں نہیں ہو سکتے ہمارے پرائم منسٹر؟ ہے نہیں نا, پاکستان ہے, آئس لینڈ نہیں ہے. دیکھیں بڑی واضح سی بات ہے, آئس لینڈ کے پرائم منسٹر کے اوپر الزام لگا ہے کہ انہوں نے آف شور کمپنیاں بنائی ہوئی ہیں. یہاں پہ بھی پرائم منسٹر کے اوپر ہمارے پرائم منسٹر نہیں, قتل نہیں ہے. حسین نواز صاحب کا نام ہے آپ کے بالکل ہے, حسین نواز صاحب کا ایشو ہے, حسین نواز صاحب کا بھی نام ہے, مریم نواز صاحب, مریم نواز صاحب میں, اور کیا نہیں, مگر اس سے کیا ہوا, یہ نام اس لیے ہائی لائٹ ہو رہے ہیں کہ ان کے پیچھے پرائم منسٹر کا نام ہے, پرائم منسٹر کے ساتھ ریلیشن ہوگا, پرائم منسٹر کا نام ہے, اس کے اندر ڈاکیومنٹ. میں نے تو آپ کے سوال کا سیدھا سیدھا جواب دیا, آپ بھی مجھے بتائیں. پکڑا گیا. نواز شریف کو کوئی کچھ کہتا ہے نا تب ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ مجھے کچھ ہو جاتا ہے, میرے بجلی بھری ہے میرے انگ انگ میں, تو جیسے نواز شریف کو کچھ کہے گا تو مجھے کچھ ہو جائے گا, تو انہیں کچھ ہو جاتا ہے. لیکن جب ملک کو کچھ ہوگا تو انہیں کچھ نہیں ہوتا. یہ تو بتائیے چیف کے خلاف کوئی بات نہیں کی, میں نے تو آپ کو صرف یہ کہا ہے کہ ذمہ داری پکڑا گیا. مصدق بھائی, آئی ایم سو سوری, اصل میں آپ سے اس پر معذرت بھی کر چکا ہوں, لیکن چونکہ آج اجتماعی فاتح خوانی ہو رہی ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں, لیکن آپ برا نہیں مانیے گا کیونکہ پکڑے تو آپ گئے ہیں, بٹ آپ ہمارے لیے بہت قابل احترام ہیں اور آپ سے ایک محبت کا رشتہ بھی قائم ہے. لیکن جہاں پکڑا گیا تو پھر دیکھیں نا, جہاں پروگرام کرنا ہوتا ہے تو وہاں جو پکڑا گیا وہ پکڑا گیا, میں بھی پکڑا گیا تو پکڑا گیا بھائی. یہاں جو ہے وہ بالکل سب کلین ایک میدان ہے, اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو پلیز برا نہیں مانیے, کیونکہ میں اس بات پر آپ سے یاد ہوگا آپ کو وہ رات میرے خیال سے شہزاد اقبال کا پروگرام تھا, تو میں نے آپ سے اس پر ظاہر گفتگو جب ہوئی تھی تو اپنے ایک دل کی بات تھی, میں نے آپ سے کہہ دی تھی. لیکن آج چونکہ اجتماعی فاتح خوانی کا دن ہے تو وہ ساری چیزیں ظاہر کے سامنے آئیں گی, اور جو کچھ ہوتا رہا ہے اور جو آپ کہتے رہیں تو اس پر تو تھوڑی سی نگاہ ڈالنی ہوگی نا. بس یہ چیز پاکستانی تنساز شیخ صدیق نے بین الاقوامی فٹنس ایکسپو مقابلے میں گولڈ میڈل جیت کر پہلی پوزیشن اپنے نام کر لی. دبئی میں ہونے والے اس مقابلے میں دنیا بھر کے تنسازوں نے حصہ لیا, تاہم ایونٹ میں ہونے والے 70 کلو گرام کلاس کے مقابلے میں پاکستان سے تعلق رکھنے والے سابق مسٹر جونیئر اسلام آباد شیخ صدیق نے تمام شرکاء کو پیچھے چھوڑتے ہوئے گولڈ میڈل حاصل کیا. شیخ صدیق نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا کر اور سبز پرچم لہراتے ہوئے اپنا میڈل وصول کیا. شیخ صدیق صاحب بہت بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس مقام پر آج پہنچایا ہے اسی پرچم کی وجہ سے پہنچایا ہے جس کو آپ نے تھاما اور پاکستان زندہ باد کا آپ نے نعرہ لگایا. آپ جب بھی ہم یہ آواز کہیں سے سنتے ہیں اور یہ گونج ہمیں سنائی دیتی ہے پاکستان زندہ باد کی, تو ایک ایسا احساس ہوتا ہے کہ پاکستان میں ابھی بہت کچھ ہمیں دکھانا دنیا کو باقی ہے. بہت ٹیلنٹ ہے, بہت صلاحیتیں پاکستان میں موجود ہیں, اور ان صلاحیتوں کا اظہار ہوتا رہے گا, نظر آتی رہیں گی صلاحیتیں. شیخ صدیق کو ہمیشہ کی طرح پورے بول نیٹ ورک کی طرف سے, پوری عوام کی طرف سے, ہماری ٹیم کی طرف سے, اس پروگرام کی طرف سے بہت بہت مبارکباد اور سلام تحسین میں پیش کرتا ہوں. اور مجھے امید ہے اور یقین ہے اسی طرح سے ٹیلنٹ ابھرتا رہے گا اور ہم بار بار دکھاتے رہیں گے آپ کو یہ چیز. تو آج کے لیے میرا خیال ہے اتنا ہی کافی ہے. مولانا صاحب کی طبیعت بھی چونکہ خراب ہے, اور ویسے جب زخم پر مرہم لگتا ہے تو ٹیس ہوتی ہے, تو زخم ابھی ذرا تازہ ہے تو مرہم کا پہلا ایک لیئر لگا دی ہے. اگر پھر بھی تشفی نہ ہو تو آپ تمام دوائیں
مولاناؤں کی پہنچ سے دور رکھیں. طبیعت زیادہ خراب ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کریں. عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.